السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 260 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 261 کو کریں گے۔ چھوٹی آیت ہے تو ایک ہی ویڈیو میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس کو آپ دیکھ کر قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ سکے۔ کچھ بھی سیکھے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ مثل الذین، کیا ہے؟ مثل الذین، میم زبر ما، تا زبر ثا، لام لام پیش لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، مثل الذین۔ اب دیکھیں یہ جو دو لفظ ہے نا، مثلو اور الذین، چونکہ لام لام سے کنیکٹ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو ہم نے دونوں کو ساتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ جو دو لفظ ہے اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سا موٹا حرف ہے، کون سا باریک ہے۔ تو جب ہم اس دونوں لفظ کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی موٹا حرف نہیں ہے، تو یہ سائیڈ ہو گیا۔ تو موٹا ہمیں ذہن میں نہیں رکھنا ہے، سب حرف کیا ہے؟ باریک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر دیکھیے حرف ثا اور یہاں پر حرف ذال، یہ باریک حرف ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور اس میں خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی نما آواز نہیں آنی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ثا کو ادا کرتا ہے یا ذال کو ادا کرتا ہے تو دونوں میں سیٹی نما آواز جھلکتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر آپ کا اس طرح سیٹی نما آواز ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو خاص خیال رکھیں ثا اور ذال میں کہ نرمی تو ہوگا، ساتھ ہی ساتھ بغیر سیٹی کے نکلے گا۔ فور ایگزامپل یہ حرف کیا ہے؟ ثا، کیا ہے؟ ثا، ثا، ثا۔ اب کوئی پڑھ دے سا، کیا پڑھ دے؟ سا، تو غلط ہو گیا۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہ یہ جو ثا ہے یہ سین سے تبدیل ہو گیا، یہ حرف سے تبدیل ہو گیا، یہ جو سین آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ حرف سے تبدیل ہو گیا۔ تو ثا اور سین میں یہ فرق ہے جس کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ تو ثا میں نرمی کے ساتھ ہمیں جلد ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے، ٹھیک ہے، نرم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حرف ذال، ذال میں بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ ثا اور ذال کا مخرج ایک ہی ہے، اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ثناء علیہ میں زبان کی نوک جو ہے سٹائیں گے، ذال، ذال۔ اب کوئی اس کو پڑھ دے زال، کیا پڑھ دے؟ زال۔ دیکھیے حرف جو آپ نکال لیں نا اس کا جو نکلنے کی جو جگہ ہے، مخرج ہے، وہ ایک دم سے چینج ہو گیا، چینج ہو گیا، اسی لیے یہ حرف ذال سے زا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ زا، زا، یعنی کہ را کے بعد جو حرف آتا ہے زا وہ بن گیا۔ تو سختی نہیں کرنی ہے، یہ دونوں حرف میں نرمی کے ساتھ نکالیں گے اور بالکل بھی سیٹی نہ آئے۔ ثا، ذال، 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 سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیے مثل لام لام پیش لل، مثل الذین، ذی کو کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکین ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کا قاعدہ میں آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے
ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچیں گے اور نون زبر نا، تو پورا ہو گیا مثل الذین، مثل الذین، ٹھیک ہے۔ سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، مخرج آپ کو نہیں پتا تو آپ جا کر جو مخارج کا بیان ہے میرا پلے لسٹ میں مل جائے گا، نورانی قاعدے کا جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے وہاں پر آپ جا کر چیک کریں، سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ آگے ينفقون، یا نون پیش یون، فا ظرفی، جب بھی نون ساکن آ گیا تو آگے آنے والا حرف پر غور کریں گے کہ کون سا حرف ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ بنے گا، چاہے وہ ادغام کا قاعدہ ہو، چاہے وہ اخفا کا قاعدہ ہو، چاہے وہ اظہار کا قاعدہ ہو، تو نون ساکن کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی قاعدہ بنتا ہے جو کہ ہمیں غور و دھیان سے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر نون کے بعد فا ہے، تو اب ہم جائیں گے نورانی قاعدے میں، اب وہاں پر سرچ کریں گے کہ فا کون سا حرف میں سے ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فا حروف اخفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے ایک ہے، تو اب سمجھ آ گیا کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اور حرف ہوتا، جیسے کہ فور ایگزامپل اظہار کا کوئی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہمیں یہاں پر پھر اظہار کرنا پڑتا، تو یہ جو حروف ہے، حروف حلقی ہے یا حروف اخفا ہے یا حروف ادغام ہے یا حروف قلقلہ ہے، یہ سب آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، تبھی آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے، تو پہلی فرصت میں اسے یاد کرنا ہے، وہ بھی زبانی۔ تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور اخفا کسے کہتے ہیں، ناک میں نون کی آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا۔ جب بھی ہم اخفا کرتے ہیں تو آواز مخرج کو نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر ہوگی تبھی صحیح اخفا ہوگا، جیسے کہ ينفقون، فا ظرفی، قاف وا پیش، قو، یہاں پر پھر ہم واو مدہ کریں، قو، اور قاف کیسے نکالنا ہے، قا 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 قا، ایسا ہے نا، کو نہیں بولنا، کو نہیں بولیں گے، کو بولیں گے تو کون سا کاف ہو جائے گا، یہ والا کاف ہو جائے گا، یہ جو ہے نا ڈنڈے والی کاف، یہ ہو جائے گا۔ آپ کو نورانی قاعدے میں نا 2 قسم کی کاف ملے گی، جیسے کہ یہ والا ہے کاف، اسے کہتے ہیں ڈنڈے والی کاف، اور یہ ہے نقطے والی قاف، اس کو کہتے ہیں قاف قاف قاف، اور یہ کیف کیف کیف، سمجھ آ رہی، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں کا ساؤنڈ میں، تو یہ کیا ہے قاف، تو یہاں پر بولیں گے قو، واو مدہ کرتے ہوئے نون زبر نا، تو کیا ہو گیا ينفقون۔ آگے اموالہم، حمزہ میم زبر ام، واو کھڑا زبر وا، اموالہم، یہاں پر کہاں کھینچنا ہے، صرف واو میں، یہاں پر لانگ ساؤنڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر اوپر میں کیا ہے، واو کے اوپر فتحہ طویلہ ہے، اٹ مینس کہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں پر اموالہم، اموالہم۔ آگے فی سبیل اللہ، فا یا زیر، فی، یہاں پر دیکھیے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو گیا، تو یہاں پر ایک الف کھینچیں گے، فی، آگے سبیل، سبیل، اب دیکھیے یہاں پر کون سا حرف ہے، سین ہے، سین میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، صفیر کے معنی کیا ہے، سیٹی نما، تو جب بھی اس سین کو ادا کریں گے اور جس حرف کے اندر صفیر والی صفت پائی جاتی ہے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز میں ایک سیٹی نما سنائی دے گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ والی ساؤنڈ، تو یہاں پر ہم اسی طریقے سے اس کو ہم ادا کریں گے، سین، تو سبی، سبی، با یا زیر، بی، یا مدہ بھی ہو رہا، لام کو لام سے ملایا، للہ، اب یہ لفظ اللہ کا لام ہے تو یہاں پر ہم قاعدہ پر غور کریں گے کہ لفظ اللہ کا لام کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو کس بنا پر موٹا کس بنا پر باریک یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہاں پر دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر اگر آئے تو کیا کریں گے، ہم لفظ اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے تو بولیں گے سبیل اللہ، اب یہاں پر کوئی پڑھ دے اللہ تو غلط ہو جائے گا، کیوں،
کیونکہ قاعدے کے مطابق آپ نے فالو نہیں کیا. جب زیر آئے لفظ اللہ کلام سے پہلے تو لفظ اللہ کلام کو باریک رکھنا ہے. گویا یہاں پر ہم پڑھیں گے للہ، سبیل اللہ، سبیل اللہ. سمجھ آ رہی؟ آگے کمثلی، کمثلی، سا میں اسی طرح سے خیال رکھنا ہے سیٹی نما نہ آئے. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے کمثلی، سلی، تو سین بن جائے گا یہ حرف، تو ایسا آواز نہیں نکالنا بلکہ تا 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 تا، کمثلی، کمثلی. ٹھیک ہے. آگے لام میں جو زیر ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے کہ آواز مجھول نہ ہونے پائے. گویا کہ یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ معروف. اگر مجھول ہو گیا تو ساؤنڈ کیسا آئے گا؟ لے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا مجھول، پڑھیں گے کمثلے، تو لے نہیں پڑھنا بلکہ لی پڑھنا ہے نا، لی. اگر آپ لے پڑھتے اس کو درست کر لیں. آگے حبت، حبتن، ہا با زبر حب، با زبر با، حبا. یہ ہا کو بالکل سینے طرف سے نکالیں گے، حبتن، اس طرح سے. ٹھیک ہے. جیسے ہم ہپتے ہیں نا اسی طریقے سے نکالیں گے اس حرف کو. حبتن. اب تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. دیکھیے الف کے اوپر کوئی حرکت، کوئی سائن آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں بولیں گے بلکہ حمزہ بولیں گے. تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کال کریں گے. دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. اب سوچیں گے آپ کے نون کہاں ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ جو تا کے نیچے دو زیر ہے نا، اس میں نون کی آواز چھپی ہوئی ہے، تو اس کو ظاہر کرنا ہے، کر کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار کا جب قاعدہ کرتے ہیں تو وہاں صرف نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں اور بالکل سمپل طریقے سے نکل جانا ہے آگے کی طرف. وہاں پر رکاوٹ یا ناک میں آواز کو روکنا یہ سب چیز نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے تو اظہار صرف ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اظہار تب ہوتا ہے جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. یہاں پر حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. تو حبتن، حبتن، تن، تن ظاہر ہوا، اس کے بعد آگے نکل گئے اب یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے نا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو نون کو میم سے بدل دیتے. اس نون کو نا، یہ جو نون ساکن ہے نا، اس کو یہ چھوٹی سی میم سے بدل دیں گے اور غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہ کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے انبتت، انبتت. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار یہ کریں گے غنہ اخفا. تو یہاں پر با زبر با اور تا زبر تت. تو اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کا قاعدہ. یہاں پر ایک چھوٹی سی میم آتی ہے اور اس کے فوراً بعد حرف با رہے گا. یہاں پر دیکھیے با ہے نا، تو یہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے. جیسے کہ بتت، بتت. اب دیکھیے تا کو جب تا سے ملائیں گے تو ہماری آواز اسٹک ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تا ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا جب ہم تا کو تا سے ملائیں گے ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو، ورنہ قاعدے کے مطابق آپ غلط ہو جائیں گے. قلقلہ صرف قلقلہ والے حرف میں ہی کرنا ہے، جو کہ ہے 5: قاف، تو، با، جیم، دال. اس میں سے یہ حرف نہیں ہے. تو تا کو تا سے جب ملائیں گے آواز اسٹک ہو جائے گی، لوٹتی ہوئی واپس معلوم نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ تت. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے تت، کیا پڑھ دے؟ تت، تو غلط ہے. تت ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہاں پر ہم پڑھیں گے بتت، تت. دیکھ رہے؟ غور کرے تو تا سے ملتے ہوئے ہماری آواز ایک دم اسٹک ہو جا رہی وہاں پر. بتت، تت، تت. سمجھ آ رہی؟ تو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں بتت غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے چلے.
सबअ, सीन बा ज़बर सब, आइन ज़बर आ, सबअ। अब देखिए सीन में सीटी नुमा आवाज जाहिर होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब बा से मिलाएंगे तो हम करेंगे कलकला, क्यों? क्योंकि बा हरूफ कलकला में से है। तो ये सारे जो कवायद है वो आप किस तरह करेंगे जब आपको मालूम नहीं होगा? तो कवायद को पहले जबानी रट जाना है, पूरे दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सब सब। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पढ़ दे सब आ, क्या पढ़े? सब आ, तो उसने क्या गलती की कि कलकला नहीं किया। और कलकला कब होता है? जब हरूफ कलकला में से कोई एक हर्फ आए और उसके ऊपर सुकून हो। और ये अदा कैसे होगा? जब हम पीछे वाले हर्फ को कलकला वाले हर्फ से मिलाकर जुदा करेंगे, ठीक है। गौर और ध्यान से समझे कि कलकला किसका नाम है? मिलाकर जुदा करने का नाम है, ठीक है। जिस हर्फ के ऊपर सुकून आता है उसको हम पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं, बराबर पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं। हर सुकून वाला हर्फ अपने पीछे वाले हर्फ से मिलेगा, लेकिन अगर वो सुकून वाला हर्फ हरूफ कलकला में से है तो वहां पर मिलकर जुदा भी हो जाएगा, तब होगा सिफत पैदा कलकला वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? सब 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 सब, और आइन ज़बर आ, सब आ सब आ। आगे सनाबिला, सीन ज़बर सा, नून अलिफ ज़बर ना, सना बाजिर बी, लाम ज़बर ला। यहाँ पर अलिफ मद्दा करेंगे, बाकी यहाँ पर सीन में ख्याल रखेंगे कि सीटी नुमा आवाज़ आए, उसके बाद बीला। बा के नीचे ज़ेर है तो मजहूल का ख्याल रखें कि मजहूल ना हो, मारूफ पढ़ें। सनाबिला, बेला नहीं बोलना, बीला। आगे फी कुल्ली, फा या ज़ेर फी, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, फी या मद्दा, कुल्ली, बिल्कुल आसान। आगे सुम्बुलतिम, सीन मीम पेश सुम, यहाँ फिर इक़लाब का कायदा जैसे हमने यहाँ पर किया। देखिए यहाँ भी नून साकिन के बाद क्या है? बा है, तो इस नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे सुम्बुलतिम। यहाँ देखिए दो ज़ेर की तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम नाक़िस का कायदा करेंगे। किसका करेंगे? इदगाम नाक़िस का कायदा। गुन्ने के साथ हम इदगाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूमिन के 4 हर्फ में से एक हर्फ मीम आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे मिलाकर, इदगाम कहते हैं मिलाने को, और गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। ये क्या हो गया? इदगाम नाक़िस का कायदा। इसका एक और नाम है इदगाम माल गुन्ना, यानी कि गुन्ने के साथ वाला इदगाम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुम्बुलतिम मी आता, मीम ज़ेर मी, हमजा ज़बर आ, तापेश तू, ता नहीं तू, मी आ तू। यहाँ पर देखिए अलीफ है, अलीफ के ऊपर गोल दायरा बना हुआ है। जब भी इस तरीके से गोल दायरा बना हुआ आए हर्फ के ऊपर, उस हर्फ को स्किप करना है, नहीं पढ़ना। आगे मी आ तू, उसके बाद हब्बा, हब्बा। यहाँ पर देखिए क्या है? हा है, बा से मिलाया हब, और फिर बा को हा से मिलाएंगे। चूंकि यहाँ पर देखिए एक निशान बना हुआ है, निशान नहीं, एक हर्फ लिखा हुआ काफ लाम, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्टॉप करेंगे, जैसे कि अगर आपकी सांस रुक गई है और आप यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ता के नीचे क्या है? 2 ज़ेर है ना। तो ये 2 ज़ेर जो है वो हटा के इस ता को हा बना देंगे। क्या बना देंगे? हा। यहाँ पर दो जो नुक्ते हैं वो भी हट जाएगा, और 2 ज़ेर जो है वो भी हट जाएगा, और यहाँ पर आप सुकून लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हब्बह, बह बह। क्यों? क्योंकि बा ज़बर बा। कब? वक्फ की सूरत में, जब आप यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं, ठीक है। अगर वक्फ नहीं करना, वस्ल करना है, यानी कि मिलाकर पढ़ना है, तब ये ता 2 ज़ेर के साथ वाव में मिल जाएगा, और फिर हो जाएगा इदगाम नाक़िस का कायदा, ठीक है। तो जब मिलाने की सूरत में पढ़ेंगे तो हम ता का जो 2 ज़ेर है वो वाव से मिला देंगे और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, और अगर स्टॉप होना है यहाँ पर तो इसको हम हा बना देंगे, हाय साकीना,
जिस हा के ऊपर सुकून आ जाए। देखिए गोल ता पर जब भी हम वक्फ करते हैं तो उसको हाय साकीना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाय साकीना, बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बदल देंगे ता को हा से और उसके ऊपर सुकून लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हब्बह, हब्बह, बह। अब जब हा आ गया तो हा की आवाज भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़े हब्बा, हब्बा पढ़ेंगे तो हा हजफ हो गया, हा की आवाज ही नहीं आई। पढ़ना है हब्बह, बह, बह। ठीक है, आगे वल्लाहु, लफ्ज अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले क्या है? जबर है। वल्लाहु, उसके बाद युज़ाइफु, युज़ाइफु, या पेश यू, दौद खड़ा जबर, वो आइन ज़ेर-ई, फा पेश फू। देखिए जबान का जो बगली किनारा है उसको दाढ़ में सटाते हुए, करवट लेते हुए हर्फ दौद अदा होता है, दौद, दौद, इस तरह से। ठीक है, तो युज़ाइफु, आइन ज़ेर-ई, फा पेश फू, युज़ाइफु, युज़ाइफु। ठीक है, आगे लिमन यशा, लाम ज़ेर ली, मीम या ज़बर मई, यहाँ पर फिर इदगाम नाक़िस। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद यूमिन के 4 हर्फ में से या आ गया। यूमिन याद रखना है, ठीक है, या वाव मीम नून, ये 4 हर्फ जब तनवीन या नून साकिन के बाद आता है तो वहां पर इदगाम नाक़िस करते हैं। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद या है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इदगाम नाक़िस का कायदा। तो हम पढ़ेंगे गुन्ने के साथ मिलाकर लिमन यशा। अब यहाँ पर या ज़बरिया, शीन अलिफ मद ज़बर शा, और जब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो हमज़ा के ऊपर सुकून लगाएंगे तो हमज़ा यहाँ पर क्या होगा? हमज़ा साकिना का हल्का सा झटका हो जाएगा, जैसे कि यशा, यशा। ठीक है, ऐसा आवाज आएगी एंड में। अच्छा, यहाँ तक देखें, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। आगे वल्लाहु वासिउन अलीम। यहाँ पर देखिए वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु। लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा करेंगे क्योंकि उससे पहले क्या है? ज़बर है। आगे वाव खड़ा ज़बर वा, अलिफ मद्दा करेंगे, अलिफ मद्दा के बराबर खींच रहे हैं, वा, सीन ज़ेर सी, आइन दो पेश उन, 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 बिल्कुल हलक से आनी चाहिए आवाज़। और यहाँ पर देखिए 2 पेश की तनवीन के बाद हर्फ आइन आ गया तो यहाँ पर करेंगे इजहार का कायदा, नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे। उसके बाद आइन ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, मीम 2 पेश मुन, यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो मीम का जो 2 पेश है वो हट जाएगा और सुकून लगाएंगे। अब यहाँ से देखें, वल्लाहु वासिउन अलीम, वासिउन अलीम, दोनों जगह आइन की अदायगी सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एक बार ऊपर से देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तो आयत नंबर 261 कंप्लीट होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से कुरान के पीछे मेहनत करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो से कुछ भी सीखे तो उसको सदक़ाए जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से जो लोग सीखेंगे उनका अज्र आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो बस इसी तरह से सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सीखें और कुरान के पीछे खूब मेहनत करें। देखिए कुरान का जो सीखना है ना, कुरान को तजवीद के साथ जो पढ़ना है,
وہ ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک پر ہوگا، اور وہ بے حد ضروری ہے، اگر وہ نہیں کیا تو چارہ نہیں ہے، وہ کرنا ہی ہے، لازمی ہے۔ تو ہر ایک انسان کو تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں آتا، آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے، کوئی بات نہیں، سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا، کسی بھی عمر میں ہم سیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ہم دیکھیے آج دنیا میں لوگ ہر طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سلائی سیکھ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، کوئی کوکنگ سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا، کوئی کچھ سیکھ رہا۔ ہم قرآن کیوں نہیں سیکھے، جو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سیکھنے کے لیے ضروری بتایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لیں گے، ابھی بھی وقت ہے نا۔ تو سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ ہم بڑی عمر کو پہنچ گئے تو اب ہم نہیں سیکھ سکتے۔ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کیا چیز سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب، ہے نا۔ تو سیکھنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو سیکھے، اس کے پیچھے وقت دے، اور ڈیلی روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرے، ایک وقت مقرر کر لے کہ ہمیں اس وقت میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہم ڈیلی گھروں کے کام کرتے ہیں نا، جھاڑو ہے، پوچھا ہے، برتن ہے، ہر کام کو ہم کرتے ہیں، تو ہم اسی طرح سے قرآن کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرے کہ ہمیں قرآن بھی ڈیلی پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تبھی گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں سکون آئے گا، ہے نا، ورنہ سکون جاتا رہتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہونے سے۔ تو نماز کی پابندی کرے اور قرآن کا تلاوت بھی کرے۔ نماز تو فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے نا، سوائے جن دنوں میں ہمیں پڑھنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے اس میں نہیں پڑھنا، باقی اور دنوں میں نماز کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو نماز کو بالکل پکڑے رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے نا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 صفحہ ہی پڑھے یا 1 پارہ پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے، آپ کو جتنا وقت ملے 1 صفحہ پڑھ لے، نہیں وقت ملتا آدھا صفحہ پڑھ لے، ہے نا۔ جب وقت ملے تب پڑھ لے۔ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے، یعنی کہ وضو کے ساتھ رہے۔ جب وضو ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر سے وضو کر لے، وضو کے ساتھ رہے، جیسے وقت ملے قرآن نکال کر بیٹھ جائے پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہوتا، ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے نا۔ جب آپ کسی چیز میں دل لگائیں گے نا تو دیکھیے اس چیز کو کرنے میں آپ کو خوشی ملے گی۔ تو قرآن سے دل لگائے، اللہ سے دل لگائے، ہے نا۔ چلیے نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔